اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المتقین الی یوم الدین۔ پیارے دوستو، قادیانی دلائل کا علمی جائزہ پارٹ 12 کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کتاب ہے مسیح اور مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اس کا مصنف ہے ایچ ایم طارق قادیانی مربی۔ پہلی کتاب پیش کی نصر الباری، اردو شرح صحیح بخاری، علامہ محمد عثمان غنی، شیخ الحدیث، مظاہر العلوم، وقف سہارنپور۔ ٹھیک ہے جی، روایت پیش کی، اور روایت میں کیا دکھایا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے کہ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل مجھ کو لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا میں پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ پھر جی آگے یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے خالازاد بھائی ہیں، سلام کریں۔ یہ دونوں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ ان دونوں کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، جواب دیا خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ چوتھے آسمان پر، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ حضرت پہنچے، دروازہ کھلنے پوچھا گیا کون، تو فرمایا میں جبرائیل، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس طرح باقی انبیاء، باقی آسمانوں پر بھی ملاقات ہوئی۔ اب قادیانی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام سے جو نبی علیہ السلام ملے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ باقی دیگر وفات شدہ انبیاء کے ساتھ تھے، تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں۔ منطق چیک کریں ذرا قادیانی کی۔ اچھا جی، یہاں پہ کیا لایا؟ کہتے ہیں جی کہ ترجمہ بھی حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اسرا روح کے ساتھ تھا، آپ کا جسم غائب نہ ہوا تھا، پس جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے تو ان کی روحوں نے جسموں سے جدا ہو کر وہاں قرار پکڑا۔ جواب یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ تو اس وقت، حضرت معاویہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت، انہیں کیسے پتہ جی؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ دوسری بات، یہاں اس کی سند بھی نہیں لکھی ہوئی، کس سند سے یہ بات کہی ہے؟ ابن اسحاق جو روایت پیش کر رہا ہے حضرت عائشہ والی، حضرت عائشہ کا جو روایت ہے وہ تو ضعیف ہے۔ وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام سے۔ انہیں کس نے بتایا کہ یہ جسمانی نہیں تھا اور اس طرح تھا؟ یہ بات اجماع صحابہ کے خلاف ہے، اور مرزا قادیانی خود لکھ چکا ہے کہ صحابہ کا اجماع اس پہ ہے کہ جسمانی معراج ہوئی تھی۔ اچھا، یہ اوپر جو تم نے پیش کیا اس کا بھی جواب لے لو کہ جی وفات شدہ انبیاء کے ساتھ تھے، تو نبی علیہ السلام کی وہاں ملاقات نبی علیہ السلام کی ہوئی تھی نا؟ کیا نبی علیہ السلام کا معراج وفات کے بعد ہوئی ہے؟ وصال ہو چکا تھا؟ تمہاری اس دلیل سے معلوم ہو تو نبی علیہ السلام کو بھی اس موقع پہ وصال شدہ ماننا پڑے گا، مجھے ماننا پڑے گا، تو اس وقت نبی پاک کبھی نعوذ باللہ وصال ہو گیا تھا۔ قادیانیوں، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تمہارے پاس؟ یہ مربی صاحب کو عقل کے ساتھ پڑھا کے بھیجنا تھا نا یار۔ اچھا جی، پھر ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جی، کس کتاب سے؟ طبقات الکبریٰ لابن سعد، تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 39 ہے۔ کہتے ہیں لقد قبض فی اللیلۃ الی عرج فیہا بروح عیسی ابن مریم۔ تو بھائی جان یہ روایت ذرا شروع سے پوری اوپر سے لگاؤ، سند کہاں ہے اس کی؟ تم نے اوپر کی روایت چھوڑی کیوں ہے؟ پچھلا پیج کے طرح یہودیوں والا کام کیوں کیا ہے آپ نے؟ اس کی روایت میں ایک راوی ہے اجلح جو ضعیف ہے، اس لیے چھپایا ہے آپ نے اس کو۔ قادیانی شرم نہیں آتی بالکل بھی؟ یہ ابن العربی کو ہم نہیں مانتے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ بیان المطلوب کشف المعجوب میں ساری بات لکھی، آخر میں کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں نے شب معراج، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے شب معراج میں آدم صفی اللہ کو دیکھا، یوسف صدیق اللہ کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ، نون کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں میں دیکھا۔ تو لا معالی ان انبیاء کی ارواح ہی ہوں گے، تھے نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہوں گے، نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرا جسمانی معراج تھی، میں نے ان کی روحیں دیکھی ہیں، فرمایا میں نے ان کو دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں نے روحیں دیکھی ہیں۔ تو یہ عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے ایک استدلال کی ہے جو قابل قبول نہیں ہے، اور وہ بھی ہوں گے، لامالا وہی ہوں گے، یقینی بات وہ بھی نہیں کر رہے، بعد میں یقینی کرنی چاہیے۔ پھر جی کہتے ہیں جی تفسیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قرآن سے ثبوت۔ اچھا آئیں جی، ویسے تمہارا قرآن سے کوئی واسطہ ہے نہیں، ویسے ماننا پڑے گا۔
تلاوت کی کما بدان. اچھا جی کہتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے. پھر آپ نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت تلاوت فرمائی کما بدانا آیا جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی تم کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے جو ضرور ہم پورا کریں گے. اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, پھر پیغمبروں کو, پھر میرے صحاب میں سے کچھ تو دائنی جانب جنت میں جائیں گے, اس بعض کو بائیں جانب دوزخ کی طرف. میں کہوں گا کہ یہ انہوں نے بریکٹ میں اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہے, تو یہ بھی تو میرے اصحاب ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا فرشتے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں جب سے آپ نے ان کو چھوڑا اس وقت انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا. اچھا پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ صحابی کی تعریف کیوں ہوتی ہے قادیانیوں؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص ایمان پہ ہو, نبی علیہ السلام کی زیارت کرے اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہو. جو مرتد ہو جائے وہ تو صحابی ہوتا ہی نہیں ہے. مرتد صحابی ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس جگہ پر یہاں پہ اس میں یہ ہے نا کہ یہاں پہ من اصحابی اور بعض نسخوں میں من اصحابی. میں نے اس سے پہلے سے ویڈیو بنا بھی چکا ہوں میں کہ وہ تصحیح کا صیغہ ہے. شاید یہاں پہ کتابت کی غلطی ہوئی ہے. لفظ اصحابی نہیں اصحابی ہے. جو ارد گرد کے بدو تھے یہ ان کے بارے میں ہے جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے قتل بھی کر دیا تھا. اب آرام ہے. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں فرمایا ان تعلیق ابن عباس حاضہ روی ابن ابی حاتم عن ابی حدثنا ابو صالح حدثنا معاویہ عن علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علی بن ابی طلحہ ہے اس کا تو ابن عباس سے سما ثابت ہی نہیں ہے. پہلے یہ ثابت کرو. مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سمائی ثابت نہیں ہے اس کا. الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس میں ناقل ہیں, وہ اس میں ناقد نہیں ہے, لہذا یہ بات یہ قابل قبول نہیں ہے. روایت ٹھیک پیش کیا کریں. انہ لم یکن نبی کان بعد الا عاش اذ نصف عمر الذی کان قبلہ ان عیسی ابن مریم عاش 20 و100 وانی لا ارانی الا ذهبا على راس 60. ترجمہ تم نے خود کیا وہ پڑھ لیتے ہیں. یقیناً کوئی عظیم و شان نبی نہیں گزرا مگر اس کے بعد آنے والے نبی نے اپنے سے پہلے سے کم از کم آدھی عمر ضرور پائی ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور کا لفظ آپ لوگوں نے خود لکھا ہے. عیسی ابن مریم کو 120 سال زندہ رہے اور میں تقریباً اپنی عمر کو 60 کی دہائی پر جانے والا ہوں. اچھا چلیں میں اس کی سند پہ بھی بحث نہیں کرتا, تم نے یہ روایت مان لی ہے نا. تو اس روایت سے مرزا کا یعنی پکا کذاب و دجال ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 63 سال. تو مرزا کا یعنی کہ مرتے وقت عمر کا زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی 31.5 یا 32 سال, اس سے بڑھنی نہیں چاہیے تھی. یہ اصول تم نے خود دیا ہے. تمہاری اپنی پیش کردہ روایت سے مرزا کا یعنی دجال کذاب اور شیطان ثابت ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا سند کدھر ہے اس روایت کی, وہ تو موجود ہی نہیں ہے. تم یہ بے سند روایتیں لے کے آتے ہوتے ہو. اچھا جی اگلا دیکھیں جی, کہتے ہیں جی صحابہ کا اجماع. صحابہ کا اجماع کس بات پہ ہوا ہے جی؟ آئیں جی دیکھتے ہیں. جناب ابو بکر صدیق کی روایت نقل کر رہا ہے جی کہ انہوں نے, اس کو میں تھوڑا شارٹ کر لیتا ہوں, پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو پڑھنا ہوگا یہاں سے میں سامنے رکھا ہوا ہے, میں نے اس کو پڑھتے جائیں اگر آپ تو. یہ پوری وہ واقعہ نبی اسلام کے آخری جب یوم وصال تھا آپ کا, اس کا واقعہ ہے. جب وصال فرمایا تو ابو بکر صدیق نے وہ آیت پڑھی پھر کام اٹھا, یعنی میرے ہو جاتا رہا میں سکتا میں رہا, یہاں تک کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھاتے تھے. اس وقت میں نے ابو بکر کو تلاوت کرتے ہوئے سنا وسلم کی وفات ہو گئی تو میں زمین پر گر گیا. وہ آیت کیا تھی؟ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. بھائی صاحب اس میں کدھر ہے وفات عیسیٰ؟ اس میں وفات عیسیٰ کا لفظ کدھر ہے؟ اس آیت میں وفات عیسیٰ کدھر ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں ہے. اور جو آیت تم پیش کرتے ہیں حضرت مرزا قادیانی نے یہ کیا کہ رسول گزر گئے, بلکہ رسول آتے بھی رہے ہیں, آتے رہے, یہ ترجمہ اس نے کیا ہوا ہے. تم تو یہاں مار کھا رہے ہو. یہ دیکھیں الح
بہت سے رسول گزر چکے. ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. یہ کہاں لکھا ہے کہ وفات پا چکے؟ اپنی طرف سے کچھ بھی. شاباش قادیانیوں کو شرم تو تمہیں آتی ہی نہیں ہے. یہ بھی وہی ہے جی, یہ بھی وہی ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں. القلوب الضارعۃ کون ہے؟ محمد فتح اللہ گولن. اس کو ہم نہیں مانتے, ہمارے لیے قابل حجت ہی نہیں ہے. پاس رکھو اس کو. ہاں جی, اس کو پاس رکھو. محمد بن عبد الوہاب نجدی, یہ نجد والے کو بھی اپنے پاس سنبھال کے بالکل جیب میں رکھ لیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. روایت جو نقل کی ہے وہ روایت بھی بے سند ہے بالکل. یہ بندہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس روایت میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, نشهد علی عیسیٰ قالوا نشهد ان رسول اللہ قال انا اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ عاش کما عاشوا مات کما ماتوا. ہاں جی, یہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے نا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اس کو اپنے پاس رکھو. اور سند بھی نقل نہیں کی, بے سند قول ہے. دلائل النبوہ معرفت احوال صاحب الشریعہ علی ابی بکر امام احمد بن حسین البہقی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سلمان فارسی ایک بزرگ کے پاس گئے, نیک بزرگ کا ذکر کیا جس نے اپنی تقریر میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے مسائل ذکر کیا, یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جن پر اس نے انعام کیا اور انہیں اس کا شکر ادا کیا. اللہ نے ان سے راضی ہو یہاں تک کہ ان کی روح کو قبض کر لیا. انہ لما کان عبدا انعم اللہ علیہ فشکر ذلک ورضی عنہ حتی قبضہ اللہ. بھائی ان کو قبض کیا. قبضہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے ان کو پورا پورا لے لیا, پورا پورا لینا. قبضہ اللہ, ان کو قبض کیا, روح کو نہیں. روح کا لفظ تم نے گھساڑا ہے اس ترجمے کے اندر. دجل تمہارے بیوقوف نے کی ہے, مربی نے. اہل زمانہ بس 100 سالہ قیامت آئے کہ 10 سالہ قیامت آئے, اس کا تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے وفات سے کیا مطلب ہے اس بات کا جی؟ اچھا, صحیح مسلم سے روایت پیش کی ہے, کہتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات سے تقریباً 1 ماہ قبل فرمایا کہ آج کے دن جو شخص زندہ ہے وہ آج سے ٹھیک 100 سال بعد زندہ نہیں ہوگا. یہ اہل زمین کی بات ہو رہی ہے, اہل آسمان کی نہیں. یہ اہل زمین کی بات ہو رہی ہے. مظاہر حق مشکات شریف, ہاں دیکھو نا, یہاں یہ بھی موجود ہے. اگر اس کی وجہ اب یہاں ہو گئی نا, جابر بن عبداللہ سے مروی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب نبی کو اپنی وفات سے 1 ماہ قبل یہ فرماتے ہوئے سنا, تم مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو, اس کا علم اللہ کے پاس ہے, اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ زمین پر کوئی شخص, زمین پر جو اوپر کی روایت کی میں نے بات کہی تھی نا, جو میں نے کہا تھا اس میں زمین سے مراد ہے, وہ اس حدیث سے ثابت ہو گئی میری بات, کہ زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جس پر 100 سال گزرے اور اس دن وہ زندہ ہو. زمین پر بات ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر ہیں, اس کا اطلاق تو زمین والوں پر ہونا ہے. قبر مسیح ناصری, ہاں جی کہاں پہ ہے جی؟ آئیں جی, یہ بڑے زبردست بات آپ نے پیش کر دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ مسجد بنا لیا. تو بھائی صاحب, انبیاء جو یہود اور نصارہ ہیں تو ان کی طرف بنی اسرائیل کے انبیاء آئے تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں مراد نہیں ہے. تم نے یہاں کیسے مراد لے لیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ بھائی پاگل ہو گیا. اچھا, یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ ہمیں نظر آئی, نے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری نظر نہیں کس کی قبر ہے. یعنی یہاں پہ کوئی واقعہ لکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک پہاڑی عورت تھی, نظر مانی تھی پہاڑ پہ جائے گی. کیا تاریخ تبری, یہ عقائد کبھی تاریخی حوالات سے بھی ثابت ہوا کرتے ہیں. دوسرا پتہ سال نیچے لے آئی, سنیانی اس پہاڑ کے اوپر جیسے پورا واقعہ پڑھ. ابن سلیم انصاری سے روایت ہے کہ ہمارے یہاں ایک عورت نظر مانی کہ وہ جمع پہاڑ کو سر کرے گی. یہ پہاڑ مدینہ کے قریب واقع ہے. راوی کہتا ہے میں اس عورت کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھا
جب ہم اس کی آخری چوٹی پر پہنچے تو وہاں ہم کو قبر میں نظر آئی. اس پر 2 بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے. ایک پتھر سرانے کی طرف جبکہ دوسرا پتھر پڑا ہوا تھا کہاں پہ؟ پاؤں کی طرف. اس پر بنو حمید کی طرز پر تحریر قبر کی تھی. میری سمجھ میں نہیں آئی کس کی قبر ہے. چنانچہ پتھر لے کر ہم ساتھ لایا. پہاڑی کے اوپر سے تھوڑا سا نیچے آیا تو بہت بھاری لگے. ایک کو وہیں چھوڑ دیا جبکہ دوسرا پتھر اپنے ساتھ نیچے لے آیا. پتھر کو سریانی زبان کے ماہرین کے سامنے پیش کیا تو نظر نہ پڑ سکے. پھر کاتب زبور جو کہ یمنی تک ہم نے پیش کیا وہ بھی نہ پڑھ سکا. پھر وہ ماہرین زبان کے ماہر کے سامنے پیش کیا تو اس نے بھی جواب دے دیا. غرض اس کتاب کو جاننے والا کوئی نہ ملا. پھر گھر میں صندوق کے نیچے اس پتھر کو رکھ دیا. کچھ سال وہاں رہا. پھر اچانک ہمارے یہاں ابن مان میں سے کچھ لوگ گھوڑوں پر آئے جو کہ تسبیح کے دانوں اور مور وغیرہ خرید رہے تھے. ان سے پوچھا کیا تمہاری کوئی کتاب ہے؟ تو تمہاری کسی زبان کا کوئی ماہر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. میں نے پتھر دکھایا, اسے پڑھنے لگے تو اس نے کہا یہ قبر رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ہے جو کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے آئے تھے. اس زمانے کے لوگوں کے پاس وہ نبی بن کر آیا. جب وہ فوت ہو گئے تو پہاڑ کی چوٹی پر دفن کیا گیا. اچھا تو تمہیں تو قبر مل گئی مدینے میں. قرآن میں تو لکھا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل. وہ تو آئے تھے بنی اسرائیل میں, فلسطین میں. تمہارا بانی کہتا ہوں قبر تو بلاد شام میں ہے. 5 تو قبریں تمہارے مرزا نے بتائی ہیں. اس کا مطلب مرزا جھوٹا تھا, مرزا کذاب تھا. اپنے مرزے کو خود جوتیاں مار رہے ہو مربی جی. آج کے لیے اتنا کافی ہے, باقی انشاءاللہ کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.